حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، اسی قسم کا الزام اور کوئی بات یا کوئی اعتراض تھا، جس کے جواب میں انہوں نے یوں فرمایا تھا کہ دیکھو، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ علماء مدارس میں بیٹھ کر چندے کھا رہے ہیں اور پیسے مانگ رہے ہیں اور جناب کمائیاں کر رہے ہیں، تو فرمانے لگے تم بھی آ جاؤ، تم بھی کر لو۔ اس سے کیا مراد کیا تھی ان کی مراد یہ تھی کہ تم بھی آ جاؤ، کم سے کم ایمان تو تمہارا اور تمہاری نسلوں کا بچ جائے گا۔ یہاں یہ نہیں ہے میں کہہ رہا کہ چندے کھانا صحیح ہے اور غلط استعمال صحیح ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اعتراض کا جواب، الزام جو ہے وہ اعتراض کو صاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اور اکثر ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہوتی، کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزوں سے ہمیں جو ہے نا وہ لاشعوری تو غیر شعوری طور پہ جو ہے نا وہ علماء سے دور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم علماء سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کا علاج کر کے علماء کے پاس واپس آنا ہے، ان کے قدموں میں آنا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ آج اگر علماء نہ ہو، پاکستان سے علماء اگر نہ ہو، ہمیں دین کون سکھائے گا؟ ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، دین سمجھانے والے ہیں۔ تو ہم ان کی ذاتی کمی کوتاہیوں کو نہ دیکھیں اور ان کو 500 اور 1000 سال پرانے علماء کے ساتھ نہ میچ کریں۔ موجودہ حالات میں اس بات کو آپ غور کر لیجئے، جن لوگوں کا تعلق علماء سے ہے ان کا ایمان پھر بھی محفوظ ہے، اور جن کا نہیں ہے ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ بیٹوں کو انہوں نے مدرسے میں پڑھایا، حافظ ہے اور غالباً عالم بھی کوئی ہے، لیکن سب دیندار ہیں اور داڑھی بھی ہے اور نماز قرآن بھی ہے، کمی بیشی جو بھی ہوگی، ایک دکان مطلب دنیا دار لوگ ہیں، عالم مطلب مدارس سے ان کا تعلق رابطے کا ہے، مدرسے والے نہیں ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ صاحب کاروبار کرتے ہیں۔ تو لڑکوں کا تعلق ایسے ہے کہ علماء سے اٹھنا بیٹھنا اور بود و باش ان کی سنت کے قریب ہے۔ انہی کی بیٹیاں ہیں، ایک گھر میں ایک ماں باپ، نتیجے دو ہیں۔ بیٹیاں دین سے دور ہیں، وہ نہ پردے کی طرف آتی نہ کسی بیان کی طرف آتی، وہ علماء کی بات سننے سے بھی پیچھے چلی گئیں، وہ آتی نہیں ہیں۔ ان کے گھر کے قریب میری اہلیہ کا بیان تھا، ان کو بہت بلایا گیا، وہ گئی نہیں، ماں آ گئی وہ نہیں آئی۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ بچے ایک مدرسے میں جا رہے تھے، بچیوں کو دوسرے مدرسے میں ڈالا، ان کی ماں کی اس مدرسے کی کسی عالمہ کے ساتھ کچھ انبن ہوئی، ان کو اس نے برا بھلا کہا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور اپنی بچیوں کو مدرسے سے اٹھا کے اسکول کالج اور ادھر لگا دیا۔ آج وقت گزر گیا، اس بات کو 25-30 سال گزر گئے، تو ایک ہی گھر میں دو نتیجے ہیں۔ ایک لڑکے ہیں جنہوں نے علماء کی خدمت کی، وہ آج نماز بھی پڑھتے ہیں، ماں باپ کی فکر بھی کرتے ہیں۔ ایک لڑکیاں ہیں، وہ علماء کا نام سننا گوارا نہیں کرتے۔ ایک گھر میں دو نتیجے ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سب نظر آ رہا ہے، پریکٹیکل باتیں میں عرض کر رہا ہوں، میں اوپر سے کچھ لے کے نہیں آیا، یہ ہمارے آنکھوں میں ہے، ہمیں سامنے ہے۔ ہمیں چاہیے ہم علماء کی قدر کریں، جیسے کیسے بھی ہیں، ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، آؤٹ پٹ کے اوپر نظر رکھیں اور کدھر مت جائیں۔ اور اگر ہم ان کو چھوڑ گئے آہستہ آہستہ، پھر شیطان اور ماحول اور میڈیا ہمیں دین سے بھی پیچھے لے جائے گا۔ تو ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ دیکھیں، ہر آدمی کو، آپ کو بھی اپنے وارث سے خاص تعلق ہوگا۔ ایک شخص ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جو اس کا وارث ہے، اس کے گھر میں بھتیجے بھانجے بھی ہیں، محلے میں اور بچے بھی بہت رہتے ہیں، لیکن جو اس کو اپنے وارث کے ساتھ قلبی تعلق ہوگا وہ باقی بھتیجے بھانجے اور پڑوس کے بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ وارث نہیں ہے، یہ وارث ہے۔ اچھا، وارث میں کوئی کمی ہو، اندھا ہو، ہاتھ نہ ہو، ٹانگ نہ ہو، کوئی عیب ہو، اور دوسرا جو پڑوس کا بچہ ہے وہ بہت خوبصورت ہو، بالکل صحیح ہو، فٹ ہو، تب بھی جو اس کو وارث کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی وہ باہر والے سے پھر بھی نہیں ہونی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث انبیاء علماء ہیں، انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت سے خاص قلبی تعلق ہے، لیکن امت کے علماء کے ساتھ اور زیادہ بڑا ہوا تعلق ہے۔ تو ہم کسی عالم کو برا نہ کہیں۔
ایک اور کام دیندار لوگوں نے بھی خوب شدت سے پکڑا ہوا ہے. ایک تو عوام الناس کا معاملہ، ایک دینداروں کا معاملہ. بڑی اخلاص کے ساتھ برا بھلا کہتے ہیں دوسروں کو، بڑی للہیت کے ساتھ برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھتے ہیں. مثلا میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے تو اب میں خانقاہی علماء کو برا کہوں گا. میرا خانقاہ سے تعلق ہے، میں تبلیغی علماء کو برا کہہ دوں گا. میرا سیاست سے تعلق ہے تو میں فلاں علماء کو برا کہہ دوں گا. میرا کسی اور شعبے سے دین کے تعلق ہے، میں سیاست والے علماء کو برا کہہ دوں گا. تو کہیں نہ کہیں ہم دیندار لوگ بھی علماء کو برا کہنے میں شریک ہیں، جبکہ واضح موجود ہے کہ علماء کا اکرام کرنا اور علماء کا خیال رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھنے کی مانند ہے. ہمیں کسی سے کوئی اختلاف ہو وہ اپنی جگہ رہے، لیکن کسی کا احترام اس اختلاف کی وجہ سے ختم ہو جانا، اس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہم انبیاء کی وراثت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا خیال رکھیں. اس سے ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوگا اور آخرت میں انشاءاللہ عزتیں بھی ملیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com